العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ توبہ کی تقریباً 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، لیکن 18ویں آیت ابھی ہماری چل رہی تھی اور اس میں یہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اخروی دن پر، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں۔ تو اس میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی شان بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اخروی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، بلکہ کہ ایک مفہوم اور لے لیجئے کہ اللہ کی مساجد کو عبادت کرنے کی آباد کرنے کی توفیق اسی کو ملے گی جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، یعنی نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اسی کو توفیق ملے گی۔ باقی جو نمازوں میں کوتاہی کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو، تو پھر اس کو توفیق مسجد میں آنے کی نہیں ہو سکتی۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے کے حقدار صرف وہ شخص ہے جو ایمان لائے اخروی دن پر، اللہ تعالیٰ پر، اور دیگر عبادات کرے، اللہ سے ڈرے۔ اس سے پھر نفی ہو جائے گی تمام کفار کی کہ ان کو پھر مسجد آباد کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور تیسرا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد وہی کرتے ہیں، یعنی تعمیر کرنے کی توفیق انہی کو حاصل ہوتی ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، صاحب ایمان لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے کہ وہ مسجدیں بناتے ہیں۔ اور جو آگے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ کل پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پہلے یہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، بلکہ قریب ہے کہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ قریب ہے کہ ان کا پھر انجام بھی ہدایت پر ہی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بندوں میں شمار کر کے دائمی نجات عطا فرما دے گا۔ تو اس میں اگر ہم یہ والا معنی لیں کہ اللہ کی مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اگر مسجد کو آباد نہیں کرتا، جماعت میں حاضر نہیں ہوتا، مسجد میں آتا ہی نہیں ہے، تو اس کے ایمان میں تھوڑی سی کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اگر اس کا ایمان قوی ہوتا تو ضرور اس کا یہ قوی ایمان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آنے کی طرف لے کر آتا، مجبور کرتا۔ یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے یقین کامل۔ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، آخری دن پر یقین ضرور ہے، بحیثیت مسلمان کے ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن غالباً یقین کامل حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس یقین کو حاصل کرنے کے بعد ہماری شخصیت میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری عادات و اطوار و اعمال و افعال میں ایک چینج آنا چاہیے، ایک تبدیلی آنی چاہیے، ایک مثبت کیفیت نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں یقین ہے کہ ایک اللہ ہے، آخری اخروی دن ہے، اس میں ہماری گرفت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو پھر کیسے ہم بے پرواہی کے ساتھ برے اعمال کریں گے اور نیک اعمال کو ترک کریں گے؟ یورپ کنٹریز میں چونکہ قوانین سخت ہیں تو وہاں پر قانون کی بہت زیادہ پابندی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ اگر ان کا قوانین کا خلاف کیا جائے گا تو کوئی پلنٹی لگ جائے گی، مالی جرمانہ ہوگا یا سزا ملے گی۔ تو سزا کا کامل یقین، مالی جرمانے کا کامل یقین ہزارہ گناہوں سے ان کو روک دیتا ہے۔ ہمارے جو بر صغیر کے ممالک ہیں اکثر ان میں قوانین اس طرح نافذ نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے، تو یہاں بے خوفی کا عالم آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طریقے سے اخروی معاملات میں بھی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس گرفت پر کامل یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان کا یہ کامل یقین رکھنا انہیں گناہوں سے اور مختلف عبادات کے ترک سے روک دیتا ہے۔ اور جن کو یہ کامل یقین حاصل نہیں، وہ زبان سے تو یقین کہتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، دل میں بھی تھوڑا بہت ان سے پوچھا جائے تو وہ دل سے بھی اس کا اقرار کریں گے، لیکن عملی طور پہ اس کا جو نتیجہ مرتب ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا ہے۔
اور اللہ کی مسجد کو وہ یہ آباد کرتے ہیں، ایک تو یہ ہوا کہ جو ایمان یقین کامل رکھنے والا ہوگا، دوسرا یہ کہ جو نیک اعمال کا ارتکاب کرے گا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو نیک اعمال کا ارتکاب یہ بھی جو استقامت سے ہو، تو استقامت سے عبادات کی ادائیگی، نیک اعمال کا ارتکاب یہ دل میں نور پیدا کرتا ہے، اور یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، اور جب نفس و شیطانی گرفت کمزور ہوتی ہے تو پھر آدمی کا مسجد کی طرف آنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو نیک اعمال میں کوتاہی کا مرتکب ہو تو یقینی سی بات ہے کہ فضول اور حرام کاموں میں مشغول ہوگا، اور فضول اور حرام کام ہمارے دل میں سیاہی پیدا کرتے ہیں، اور یہ سیاہی نفس و شیطان کی گرفت کو مضبوط کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کا ارتکاب کر لے تو ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تو بندہ یہ لگاتار گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کے قلب پر سیاہ نقطے لگائے جاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یہ دل کی سیاہی کی علامت پھر یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود انسان کو کوئی اللہ کا خوف محسوس نہیں ہوتا، اس کا دل بالکل بے چین نہیں ہوتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، بڑی بڑی عبادات کو ترک کرنے کے باوجود ہنستا مسکراتا رہتا ہے، اسے موت یاد نہیں آتی، عذاب قبر یاد نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان محشر میں گرفت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی کو بھول جاتا ہے، اگر کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کرے تو اس کا غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نصیحت کو ٹال دیتا ہے، دیندار لوگوں سے نفرت کرتا ہے، تعلیمات اسلام کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ قلبی سیاہی کی علامات ہیں۔ تو نیک عمل اور برے اعمال یقیناً اپنا اثر دکھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو نیک اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، اس میں نورانیت ہوتی ہے، اور یہ دل کی نرمی اور نورانیت نفس و شیطانی گرفت کو کمزور سے کمزور تر کر دیتی ہے۔ وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ، اور وہ نہیں ڈرتا مگر اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جو اللہ سے صرف اللہ سے ہی ڈرے گا۔ یہ پہلے کل بھی ایک وضاحت کی تھی کہ صرف اللہ سے ہی ڈرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی اور چیز کا خوف قلب میں نہ ہو، یہ طبعی ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک فطرتی تقاضا ہے کہ انسان مختلف چیزوں سے ڈرتا ہے، سامنے سے تیزی سے آنے والے کتے سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، بلی سے خوفزدہ ہوتا ہے، چوہا نکل آئے اچانک اس سے انسان ڈر جاتا ہے، دشمنوں سے ڈرتا ہے، قاتل سے، ڈاکوؤں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ باقی کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جب کسی مثلاً عمل کا ارتکاب کا موقع آئے کہ مخلوق کا خوف اس عمل کے ارتکاب سے روک رہا ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ارتکاب کو محبوب رکھتا ہے، تو پھر اللہ کا خوف کام کرنا چاہیے اور تمام خوفوں پہ غالب آ کر آدمی اس عمل کے ارتکاب سے نہ روکے۔ اسی طرح اگر کسی عمل کا کرنا ممنوع ہے، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن مخلوق کا خوف مجبور کر رہا ہے کہ وہ گناہ کیا جائے، تو اب اس ایسے موقع پر وہ صرف اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ کے خوف کو غالب کرے، مخلوق کے خوف کو نکالے، اس پر واجب ہے کہ پھر اس گناہ سے بچے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یعنی جب کسی عمل کے ارتکاب کا موقع ملے، اجتناب کی آزمائش آئے، اس وقت صرف اللہ کے خوف کو فوقیت دیتے ہیں اور اس کے خوف کو پیش نظر رکھ کر درست فیصلہ کرتے ہیں، مخلوق کی رضا ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، تو پھر قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آگے پھر اللہ نے وہی مذمت کفار کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو ان کے ساتھ کفار اور مشرکین شریک تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، انہیں پانی پلاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نیک اعمال بہت ہی بڑے ہیں اور ان نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اور اب اگر ایمان نہیں بھی لے کر آئے تو کوئی بات نہیں۔ ان کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے مزید آگے ارشاد فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل و عمارت المسجد الحرامی اور مسجد کی حرام کی خدمت برابر بنا لی ہے، برابر ٹھہرا لی ہے، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس شخص کی طرح، اس شخص کی مثل اس کو ٹھہرا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آیا، اخروی دین پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔
یعنی تمہارے یہ جتنے بھی بڑے بڑے نیک اعمال بظاہر اچھے نظر آتے ہیں، لیکن ان نیک اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جب تک تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اس وقت تک تم اس شخص کے برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو بالفرض مسجد حرام کی خدمت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکا، اس خدمت کو نہیں کر سکا، لیکن وہ ایمان لے کر آیا، وہ اللہ تعالیٰ پر اخروی دین پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو وہ تم سے افضل ہے اور تم اس کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالفرض اگر حرمین طیبین کی خدمت کسی ایسے شخص کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نہیں ہے، تو اس کا یہ خدمت کرنا کوئی قابل فخر کام نہیں ہے، یعنی اس کو پھر یہ اس خدمت کا صلہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کے اعمال برباد ہوں گے۔ تو یہ ایک اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ اصل چیز یعنی نیک اعمال کے ارتکاب کے بعد بارگاہ الہی میں درجات کی بلندی، اللہ تبارک و تعالی کا قرب، اور اسی طرح نیک اعمال کی بارگاہ الہی میں قدر و قیمت، ان سب کا معیار سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا ہے، ورنہ کتنے بھی نیک عمل کرتے رہیں یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دیتا ہے، یعنی ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ وہ ظالم، یہاں پہلے بھی بتایا تھا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت کی توفیق پھر ان کو حاصل نہیں ہوتی ہے، اسباب ہدایت ضرور مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور جب ظالم لوگ کفار مشرکین ان اسباب ہدایت سے صرف نظر کریں، جان بوجھ کے ان کو ٹالیں اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ اسباب ان سے ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور نفس و شیطان ان کو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا تھا اللہ کی راہ میں، تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا درجہ بہت بڑا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس میں یہ بشارت دے دی گئی کہ جن صحابہ کرام نے جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا تھا، تو ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، گویا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور اس آیت کا حکم عام رکھا جائے تو یہ قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے ہوگا کہ جو ایمان لے کر آئیں اور کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں پر دین کی رسومات کا قائم کرنا مشکل ہو، گناہوں سے اجتناب مشکل ہو جائے، وہاں سے وہ ہجرت کریں، اور اگر بالفرض جہاد کی شرائط پائی جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں، تو ان سب کے لیے بھی پھر اس طرح ہی درجات ہوں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب انہیں اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے، وردوان، اور اپنی رضا کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور انہیں اس جنت کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے اس جنت میں دائمی نعمت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے پر ایمان لے کر آئے گا، ایسے مقام سے دور ہٹنے کی کوشش کرے گا جہاں پر دین کا قیام، دینی رسومات کا قیام اس کے لیے مشکل ہے، اور جب جہاد کا موقع آئے بالفرض تو جہاد بھی وہ کرے، تو اس کے لیے وعدہ فرما لیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے جنت میں دائمی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ لہٰذا ہر شخص کو اس وعدہ خداوندی پر ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اسلام کی دولت حاصل نہیں کیا ہوا تو اسے بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ ایک حق کتاب ہے، اور اس حق کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا تو انہیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور اس وعدہ خداوندی پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے، اسلام کو قبول کرنا چاہیے، اور پھر آگے بڑھ کر اسلام کے بعد پھر مطلب اگر جہاد کا موقع بالفرض آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا تو پھر وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے، اور وہ کوشش کرے کہ ایسے مقام سے دور ہٹ جائے کہ جہاں پر استقامت دین متاثر ہو سکتی ہو۔
جیسے کوئی شخص ایمان لے کر آئے تو پھر ایسی بستی میں نہ رہے کہ جہاں پر وہ غیر مسلموں کی بستی تھی، ایمان لانے کے بعد وہاں سے ہجرت کر لے، کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ رہنا پھر دوبارہ انہیں کفر کی طرف مائل کر دے یا مجبور کر دیا جائے کہ وہ کفر کی طرف چلا جائے۔ تو ایسے مقام سے اگر وہ ہجرت کرے گا تو یقیناً چونکہ ایمان لانا بہت ہی بڑی آزمائش ہے کہ بالکل اپنے ایک عقائد کو تبدیل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر ایسے مقام سے ہجرت کرنا جہاں پر وہ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک بالفرض رہا ہو۔ رشتہ داروں کی محبت ایک فطرتی تقاضا ہوتا ہے، ایک طبعی تقاضا ہے کہ ماں سے باپ سے محبت ہوتی ہی ہے، لیکن ان تمام چیزوں پر غالب آ کر، ان قلبی کیفیات پر، ان باطنی کیفیات پر، باطنی جذبات پر غالب آ کر وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اس مقام کو چھوڑ دیتا ہے اور اتنا قلبی رنج اور ایک روحانی اذیت برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اسے جواب میں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے بہت نعمت سے نواز دے، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت ہی بڑی نعمت سے نوازتا ہے کہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے اور اسے جنت میں دائمی ٹھکانہ عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس وعدے خداوندی پر اعتماد کر کے ہمت اگر وہ کرے گا تو انشاءاللہ پھر وہ اس کا بہترین بدلہ پائے گا۔ خالدین فیہا ابداً، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بھی ایک زبردست بشارت ہے جس پہ غور و تفکر طبیعت میں ایک نشاط اور ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو اس سے کبھی اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ صحیح احادیث کریمہ میں آیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اس طرح آواز لگائے گا، اللہ کے حکم سے آواز لگائے گا کہ اے جنتیو خوش ہو جاؤ، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے نہیں نکالے جاؤ گے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی کوئی بیماری تم تک نہیں آئے گی، تم ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ گویا کہ جنت میں داخلہ، جنت ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کا مقام تیار کیا ہوا ہے، اور اس میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ جو نعمتیں ہم نے دنیا میں استعمال کی یہ بھی وہاں موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی حقیقت کے بارے میں سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور پیدا ہوا، کیونکہ وہ نئی چیزیں ہیں اور نئی چیز کا تصور تو نہیں آتا، وہ تو دیکھنے کے بعد ہی اس کا ہمیں احساس ہو سکتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو آج اگر کوئی دنیاوی تھوڑی سی آزمائش کو برداشت کرنے میں کامیاب ہو جائے، دولت اسلام کو اختیار کرے، نیک اعمال اختیار کرے، اگر دولت اسلام اس کو حاصل ہے یعنی مسلمان ہے، اور وہ پھر نیک عمل پر استقامت پذیر ہو جائے، گناہوں سے اجتناب کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کے مقام میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہنچا دے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ نہ وہاں موت ہے، نہ غم ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ہمیشہ جوانی رہے گی، ہمیشہ آدمی تندرست رہے گا، اور اتنی نعمتیں ہوں گی، تو کتنا اعلیٰ مقام ہے، اس کے لیے کتنا ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لہذا جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی لیٹا ہوگا تو اس کو آسمان پہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ دل میں تمنا کرے گا کہ کاش اگر یہ پرندہ بھن کر میرے سامنے آ جائے، روسٹ پہنچ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ تو اچانک وہ پرندہ روسٹ ہو کر اس کے سامنے پہنچ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آگ پر پکایا ہوا نہیں ہوگا، گویا کہ اسٹیم روز جس کو کہتے ہیں، بھاپ میں وہ اس کو پکایا ہوا ایسا وہ ہوگا، یہ اس کو پیٹ بھر کے کھائے گا، یعنی جتنا طبیعت میں نشاط ہوگا، جتنی طبیعت چاہے گی، جتنی طبیعت کی طلب ہوگی، یہ کھائے گا۔ اس کے بعد جب یہ کھا چکے گا وہ پرندہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گا، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، اور وہاں پر بھی کھانا جو ہوگا وہ صرف حصول لذت کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوک لگے گی، بھوک کی اذیت محسوس ہوگی اور پھر آدمی کھانے پر مجبور ہوگا، نہیں، بلکہ وہ جیسے ہم مزے کے لیے کھاتے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی کسٹرڈ یا کھیر وغیرہ کھائی لذت کے لیے، تو وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ صرف مزے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسی جنت میں ابتداءً کھانا بھی لذت کے لیے ہوگا، صرف مزے کے لیے ہوگا، وہاں پہ بھوک وغیرہ کی اذیت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے اور اس میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔